دوسری بات یہاں کی گئی ہے وہ سود سے متعلق کی گئی ہے. سود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا ہے؟ کہ سود جو ہے انسان کے اندر بخل پیدا کرتا ہے. سود انسان کے اندر یعنی کہ کنجوسی پیدا کرتا ہے. سود دینے والا نہایتی گھٹیا بدترین انسان ہوتا ہے جو دراصل غریبوں خون چوستا ہے، اور اس سے اس بات سے مطلب نہیں ہوتا سامنے والا نقصان ہو رہا ہے، سامنے والا پریشانی میں ہے، وہ پریشانی کا دوسری فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار کیا ہے. سود کی میں بات کروں تو یہاں ایک چیز بڑے ہمارے معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، بڑے افسوسناک ہے. وہ یہ جہاں مسلم مرد اپنی کسی مجبوری میں یا بزنس چلانے کے لیے سود لیتے ہیں، وہیں آج کے وقت میں مسلم خواتین بڑے لیول پر سود لے رہی ہیں. لون کے نام پہ مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں نے 10,000 20,000 15,000 روپے ادھار لیے ہوئے ہیں، اور موٹی موٹی انٹرسٹ جو ہے بیاج اس پہ پے کرتی ہیں. ان پڑھ ہوتی ہیں زیادہ تر عورتیں لینے والی، پتہ نہیں ہوتا، کہنے والا کہتا نہیں 5% بیاج پہ دے رہا ہوں، ٹوٹل کیا جائے اس کا کیلکولیٹ کی جائے تو 15% اور 20% تک بھی وہ سود ان سے وصول کیا جا رہا ہے. عورت کو سود دیا گیا تو مطلب عورت کو غلام ایک طریقے سے بنا لیا گیا. ایک مرد، میں اگر کسی مرد کو ادھار دوں پیسہ تو میں اس بات سے ڈروں گا کہ اگر میں نے لڑائی کر لی اس مرد سے تو وہ لڑ کے مجھ سے مجھے پیسہ نہیں لوٹائے گا. یعنی آدمی مرد کو پیسہ دے کر جب تک کہ لون دینے والا دمنگ نہ ہو ڈرتا ہے کہ اللہ یار ایسا پیسہ مار لے. لیکن عورت کو اگر سود پہ پیسہ دیا گیا، عورت کمزور ہے، اس کو کسی بھی طریقے ڈرایا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے. اور اس کی بہت مثالیں سماج کے اندر موجود ہیں جہاں ایک عورت لون لینے کے بعد ذہنی طور پر اذیتیں گزرتی ہے، وہیں لون دینے والا اگر خراب نفس کا انسان ہے، بری سوچ کا انسان ہے، تو وہ عورت کا جسمانی استحصال بھی کرتا ہے. اس لحاظ سے یہ جو برائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہمارے سماج میں اگر یہ بڑھ گئی تو یہ ہمارے سماج کو خراب کر دے گی. کس کو خراب کرے گی؟ ہمیں خراب کرے گی. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت سود لیتی ہے، خود پہ لون پہ سودی لون لیتی ہے تو وہ عورت ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد پہ ڈالی تھی کہ مرد کما کے لائے گا اور تو کھلائے گا. نکاح اس شرط پہ ہوتا ہے کہ عورت کا نان نفقہ یعنی کھانا پینا پہننا جو ہے وہ مرد پہ فرض ہے. اللہ رسول نے فرمایا جیسا پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ، جیسے کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو کھلاؤ. یہاں تک کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی قوت نہیں ہے، یعنی اگر تمہارے پاس اتنی پراپرٹی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم ایک لڑکی کو نکاح میں لا کے اس کی ضرورتیں پوری کر سکو تو نکاح مت کرو، روزے رکھو. لیکن وہ سوچیے وہ کتنا بے غیرت مرد ہوگا جو اپنی بیوی کو مجبور کر دے سود لے کے آئے. وہ کوئی نٹھلا ناکارہ انسان ہو سکتا ہے، اور وہ ناکارہ ہی ہے جن کی بیویاں مجبوری میں 10,000 15,000 سود پیسے لینے کے لیے جاتی ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو برائی ہے یہ ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی. جس کی بھی ماں بہن بیٹی اگر میرے گھر میں سے یا کسی گھر میں سے بھی اگر وہ قرضدار ہے تو سمجھیے وہ جواب دہ ہے. کس کے سامنے؟ اس کی جواب دہی ہے لون دینے والے کے سامنے. اب لون دینے والے کے رحم و کرم پہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. لون دینے والے کے رحم و کرم پہ ہے کہ وہ اسے چھوٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. یعنی پورا کا پورا سسٹم جو ہے بیسیکلی ایک طریقے سے کنٹرول ہو جائے گا. آپ کی آزادی بظاہر آزادی رہے گی لیکن وہ چھن جائے گی. اس لحاظ سے ہماری یہ گزارش ہے اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے جس کام سے اللہ نے روکا اس سے رک جائیں، جس کام کا حکم دیا اسے ہم کر گزریں. اس لیے بہت ضروری ہے اللہ نہ کرے ہمیں موت آئے اس حال میں کہ ہم اللہ کے مجرم ہو. قرآن کہتا ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، یعنی سچے ہو، ایماندار ہو. تو سچائی اور ایمانداری کی یہ دعوت لے کے ہم آپ کے درمیان میں آئے. بس گزارش یہی ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ پکڑ لیجئے. اس میں اگر یہ ہے سود نہیں لینا تو سود نہیں لینا. اس میں اگر یہ ہے کہ آن لائن گیمز کے نام پر ہی صحیح اگر سٹہ عام ہو رہا ہے تو اس میں انوالو نہیں ہونا ہے. گزارش یہ ہے جو بڑے اور ذمہ دار میری بات سن رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ سود عام ہو رہا ہے، ہماری بہت سی ماں بہن سود لے رہی ہیں، تو پہلی ذمہ داری اس گھر کے فرد کی ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے. آدھی روٹی کھاؤ حلال کی کھاؤ. اپنی خواہشات کی پوری پیروی کرنے کے لیے اگر ہم نے حرام کام کیا اس کے نتیجے بہت حرام آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. انہی بات کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. کوئی بات سمجھ نہیں آئی بھائی آپ معلوم کر سکتے ہیں.